بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بأيدي سفرة كرام بررة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحلم أمتي معاوية صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام حضرات بآواز بلند محبت ذوق اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضور آئے تو سر آفرین اشبا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرین اشبا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر اجالوں میں آ گئی دنیا سدے چہروں سے زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا سدے چہروں سے زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسان کو جینے کا شعور آیا وہ محمد مصطفیٰ بھی ہیں وہ احمد مجتبیٰ بھی ہیں وہ محمد مصطفیٰ بھی ہیں وہ احمد مجتبیٰ بھی ہیں وہ مطلوب خلائق بھی وہ محبوب خدا بھی ہیں ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت
موڑ دیے۔ میرے محترم واجب الاحترام قابل سر احترام معزز و محترم سامعین و ناظرین کرام، آج 19 فروری 2021 6 رجب المرجب 1442 ہجری جمعۃ المبارک کے اس عظیم الشان اجتماع سے مجھے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ جمعۃ المبارک کے بیان میں میں نے آپ حضرات کے سامنے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کا چاند دیکھتے تھے اور چاند دیکھ کر دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی اللہ وربک اللہ۔ لیکن جب یہ رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا، جب اس کا چاند پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس دعا میں ایک اور دعا کا اضافہ فرماتے تھے، اور وہ اضافہ یہ تھا کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے اس رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت عطا فرما اور ہمیں صحیح سلامت خیر و عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا دے۔ رمضان شریف کا مہینہ آنے سے 2 مہینے پہلے ہی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے مہینے کے لیے اللہ رب العزت سے دعا مانگا کرتے تھے۔ تو سب سے پہلی بات مجھے اور آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ رجب کا مہینہ شروع ہے اور آج 6 تاریخ ہو گئی ہے، تو ہمیں بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگنی چاہیے اور مسلسل یہ دعا مانگتے رہے رمضان شریف تک کہ اللہ ہماری جانوں میں، ہمارے مالوں میں، ہماری عزت آبرو میں، ہمارے گھر والوں میں، ہمارے بیوی بچوں میں، ہمارے ماں باپ میں ہمیں برکت عطا فرما اور ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما اور خیر و عافیت کے ساتھ صحت و سلامتی کے ساتھ ہمیں رمضان مبارک کے مقدس مہینے تک پہنچا دے۔ اس لیے کہ رمضان مبارک کا مہینہ پا لینا یہ بہت ہی بڑی سعادت اور خوش قسمتی ہے۔ بہت سے ہمارے بھائی، ہمارے دوست، ہمارے بزرگ پچھلے سال اس مہینے میں اس دنیا میں موجود تھے، لیکن آج وہ ہم میں نہیں ہیں، تو اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں رمضان شریف کے مہینے تک پہنچا دے۔ دوسری بات میرے معزز سامعین، رجب المرجب کے مہینے میں آپ کو پتہ ہے ایک بات تو بہت مشہور ہے اور ہر کسی کو معلوم ہوتی ہے کہ رجب کے مہینے میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف کا سفر کرایا۔ یہ اکثر لوگوں کو یہ بات پتہ ہوتی ہے، وہ انشاءاللہ 27 رجب المرجب کو معراج شریف کا واقعہ پیش ہے، وہ انشاءاللہ اس تاریخ سے پہلے ہم انشاءاللہ معراج شریف کے موضوع پر بھی بیان کریں گے۔ لیکن ایک اور عظیم الشان ہستی جو صحابہ اکرام میں سے ایک بلند مرتبہ اور مقام رکھتی ہے، وہ ہستی کہ جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا شرف بھی حاصل ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری بھی ہے۔ وہ ہستی کہ جس کو اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھوں سے قرآن لکھنے کی توفیق عطا فرمائی شروع میں، اور جس کو لوگ کاتب وحی کے نام سے پہچانتے ہیں۔
آپ سب کے ذہنوں میں یہ بات ضرور آئی ہوگی کہ یہ عظیم الشان ہستی آخر ہے کون؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ عظیم الشان ہستی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی وہ ہستی ہے کہ یہ سب سے بڑا شرف تو یہ حاصل ہے کہ نبی کے صحابی ہیں، اور ہمارا الحمدللہ یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، جتنے بھی حضور کے یار اور دوست تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، اور جتنے بھی حضور کے آل بیت ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے نزدیک جنتی ہیں۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کا مقام اور مرتبہ بلند ہے، کسی کو صداقت میں فضیلت حاصل ہے تو کسی کو شجاعت و عدالت میں فضیلت حاصل ہے، کسی کو صحابت میں فضیلت حاصل ہے تو کسی کو قرات میں فضیلت حاصل ہے، کسی کو سیاست میں فضیلت حاصل ہے، کسی کو خدمت میں فضیلت حاصل ہے۔ ہر ایک کا الگ الگ بلند مرتبہ اور مقام ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے پہلا جو اعزاز حاصل ہے وہ تو صحابی رسول ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اور صحابہ کے بارے میں اللہ نے قرآن میں یہ فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے سب سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے، اور حسنہ سے مراد جنت ہے۔ حسنہ سے کیا مراد ہے؟ جنت ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا اعزاز یہ حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، قرآن پاک میں ان کے بارے میں کہ یہ قرآن پاک جو ہے فی صحف مطہرہ فی صحف مکرمہ، یہ عزت والے صحیفوں میں ہے، مرفوعات مطہرہ، یہ بلند و مرتبہ اور پاکیزہ کلام ہے، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کرام بررہ، بزرگ نیکوکار معزز ہاتھوں نے اس قرآن پاک کو لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کا بھی ذکر فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پر فرشتہ وحی لے کر آتا تھا تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فرماتے تھے کہ اس کو لکھ لیں، تو لکھنے کی سعادت جن ہاتھوں کو حاصل ہوئی ہے اللہ نے ان ہاتھوں کا ذکر بھی قرآن پاک میں کیا ہے، اور انہی ہاتھوں میں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ہاتھ تھے جنہوں نے قرآن پاک کو لکھا۔ اسی وجہ سے ان کو کاتب وحی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ کاتب وحی کا معنی ہوتا ہے وحی کو لکھنے والے۔ اور یہ وہ بلند و بالا مرتبہ و مقام والے صحابی ہیں کہ جن کی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری بھی ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو ام المومنین بننے کا شرف عطا فرمایا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی ہیں، تو اس لحاظ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے برادر نسبتی ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بہنوئی بنے، تو یہ رشتہ داری بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی
پوچھا کہ اے ام حبیبہ یہ بتاؤ کہ کیا تمہیں اپنے بھائی سے محبت ہے؟ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی ہیں اللہ کے نبی کس بہن کو اپنے بھائی سے محبت نہیں ہوتی؟ مجھے تو اپنے بھائی سے بہت محبت ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ام حبیبہ تمہیں یہ مبارک ہو کہ تمہارے اس بھائی سے اللہ اور اللہ کے رسول بھی محبت فرماتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول بھی اس سے محبت فرماتے ہیں۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دمشق کے شام کے گورنر تھے۔ کون سی جگہ کے؟ دمشق کے گورنر تھے اور 20 سال تک یہ دمشق کے گورنر رہے شام کے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی پورا دور اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی پورا دور اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پہلے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے ان کے بڑے بھائی تھے، ان کا نام تھا یزید بن ابی سفیان۔ ایک ان کے بیٹے کا نام یزید تھا، ان کے بھائی کا نام بھی یزید تھا اور وہ صحابی رسول تھے۔ ان کا نام تھا یزید بن ابی سفیان، وہ شام کے گورنر تھے اور ان کی جب وفات ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی جگہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شام کا گورنر مقرر کیا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پورے دور میں بھی شام کے گورنر رہے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی شام کے گورنر رہے اور اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مظلومانہ شہادت ہوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو پھر قاتلین عثمان جو تھے، جو حضرت عثمان کو قتل کرنے والے تھے، ان کے قصاص کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آپس میں اختلاف ہوا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بارے میں اختلاف ہوا۔ یہ کہتے تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ پہلے ایسے کریں کہ قاتلین عثمان سے قصاص لے لیں تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ حکومت جو ہے اس کو مضبوط کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان تھا کہ پہلے ہم حکومت کو مضبوط کر لیتے ہیں، باغی بہت زیادہ ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد پھر جب مکمل کنٹرول ہو جائے گا تو ہم قاتلین عثمان کا بدلہ بھی لے لیں گے، قاتلین عثمان سے بدلہ بھی لے لیں گے۔ خیر یہ اختلاف ہوا آپس میں، پھر اس پر جنگ بھی ہوئی۔ ایک کا نام تھا جنگ جمل اور ایک کا نام ہے جنگ صفین۔ جنگ جمل میں ایک طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی اور دوسری طرف حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھی، اور جنگ صفین میں ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپس کا صحابہ کرام کا اختلاف تھا اور یہ ایسا اختلاف تھا کہ جیسے دو بھائیوں کا آپس میں اختلاف ہو جاتا تھا۔ جو لوگ بہت نقصان ہوا تھے جگہوں میں، بہت سے صحابہ کرام شہید ہوئے تھے اور ان کا جنازہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا تھا۔ تو اس کے بعد پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، دور خلافت، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا پتہ دو بیٹے مشہور ہیں جو نواسے رسول کہلاتے ہیں، ایک حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ بڑے بیٹے حضرت حسن تھے اور چھوٹے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ فرمایا کہ میں خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں اور یہ میں خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کرنے کا۔ پھر اس کے بعد متفقہ طور پر 20 سال تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ
امیر المومنین رہے اور خلیفہ رہے، اور اس کے بعد پھر 5 سال رہے، تو کل 45 سال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت رہی۔ کتنے سال؟ 45 سال 45 سال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت رہی، اور بہت کامیاب حکومت رہی۔ اسی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا۔ سوال یہ کیا کہ اے امیر معاویہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے ہر مرتبے میں آگے تھے، لازمی بات ہے صحابہ کا مرتبہ اور مقام سٹیپ بائی سٹیپ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق سب سے افضل ہے، ان کے بعد حضرت عمر افضل ہے، ان کے بعد حضرت عثمان کا مرتبہ اور مقام ہے، ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اور مقام ہے، چوتھے خلیفہ ہیں۔ فرمایا آپ سے اے امیر معاویہ، آپ سے حضرت علی علم میں بھی آگے، حضور کے ساتھ رشتہ داری میں بھی آگے، فضیلت میں بھی آگے، لیکن ان کی حکومت اتنی کامیاب نہیں رہی، آپ کی حکومت اتنی کامیاب کیوں رہی؟ ان کی سیاست جو تھی اس میں آپ پتہ ہے حضرت علی کے دور میں حضرت علی کی جو شہادت ہوئی وہ بھی اس طرح ہی ہوئی کہ لوگ بغاوت ہو گئی، منافق قسم کے لوگ آ گئے۔ تو فرمایا آپ کی حکومت سیاست اتنی کامیاب کیوں رہی ہے حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے افضل ہے؟ فرمایا یہ بات بالکل درست ہے کہ مجھ سے ہر لحاظ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے، لیکن میری سیاست اس لیے کامیاب تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری سیاست اس لیے زیادہ کامیاب رہی کہ میں تعلقات کی رسی کو برابر رکھتا ہوں۔ تعلقات کی رسی کو، یہ جملہ ارشاد فرمایا، تعلقات کی رسی کو برابر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ہر ایک کے ساتھ تعلق ٹھیک رکھتا ہوں، رسی کو بہت نہ زیادہ ڈھیلا چھوڑتا ہوں کہ اگلا بندہ جو ہے وہ نرمی سے نجائز فائدہ اٹھائے، اور نہ بہت زیادہ ٹائٹ رکھتا ہوں کہ یہ نہ کہ بندہ ٹوٹ ہی جائے۔ اس لیے میں ہر ایک کے ساتھ تعلقات کی رسی کو برابر رکھتا ہوں کہ نہ بہت زیادہ ڈھیلا چھوڑتا ہوں اور نہ بہت زیادہ سخت کرتا ہوں۔ تو اس وجہ سے میری سیاست، میری حکومت وہ اسلام کے دور میں سے کامیاب حکومت رہی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی تھے جیسا ہر صحابی کو نبی علیہ السلام سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت تھی۔ نبی علیہ السلام کے پسینے